یہ سیکنڈ ایئر کے بچوں کے لیے باب نمبر جو 4 ہے اس کی مشق ہے نا، خالی جگہ پر کریں مناسب الفاظ لگا کر، تو یہ میں کر رہی ہوں۔ یہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے عالمی انسانی حقوق کا اعلامیہ 10 دسمبر 1948 کو منظور کیا۔ نمبر 2 پہ ہے قرارداد مقاصد، وزیر اعظم لیاقت علی خان نے دستور ساز اسمبلی میں پیش کی تھی۔ کب پیش کی تھی؟ 12 مارچ 1949 کو۔ 12 مارچ 1949 ہے، ٹھیک ہے، پاکستان بننے کے بعد۔ نمبر 3 پہ ہے پاکستان کا پہلا آئین 23 مارچ 1956 میں نافذ ہوا، یعنی 3 اب تک جو ہے وہ آئین نافذ ہو چکے ہیں۔ ایک 56 میں ہوا تھا، اور ابھی ساتھ ساتھ بتاتی جاتی ہیں دوسرا کب ہوا تھا۔ دوسرا 62 میں ہوا تھا، اور میرے خیال میں تیسرا جو ہے 1971 میں ہوا تھا، اور 1971 کا جو ہے وہ ہے اب تک وہی چل رہا ہے۔ اس میں رد و بدل ہو رہا ہے لیکن وہی ہے۔ اس کے بعد اگلے نمبر پہ 4 نمبر پہ 1973 کے عین میں پہلی مرتبہ لفظ مسلمان کی تعریف کی گئی۔ نمبر 5 پہ سود سے پاک بینکاری کا نظام 1981 میں شروع کیا گیا۔ اس کے بعد بریکٹ میں دی ہوئے الفاظ ہیں ان کو کرنا ہے۔ قرارداد مقاصد کی تیاری میں کس نے سب سے اہم کردار ادا کیا؟ تو یہ مولانا شبیر احمد نے، ٹھیک ہے، مولانا شبیر احمد نے کیا تھا۔ کس میں؟ قرارداد مقاصد میں۔ اور قرارداد مقاصد پیش کس نے کی تھی؟ وزیر اعظم لیاقت علی خان نے، جو پاکستان کے پہلے وزیر اعظم تھے۔ اور کب کی تھی؟ 12 مارچ 1949 کو۔ یہ مولانا شبیر احمد عثمانی، ٹھیک ہے، پورا نام ہے۔ نمبر 2 پہ پاکستان کا پہلا آئین کب نافذ کیا گیا؟ یہ 1956 میں کیا گیا تھا۔ اس کے بعد ہے تیسرے نمبر پہ پاکستان کے کون سے آئین میں وزیر اعظم کا عہدہ نہیں تھا؟ یہ 1962 کا، پہلا 56، دوسرا 62 اور تیسرا یہ 73۔ دیکھیں پاکستان کے کون سے آئین میں اسلام کو سرکاری مذہب قرار دیا گیا؟ یہ 1973 میں۔ زکوٰۃ آرڈیننس کا نفاذ کب ہوا، یعنی کب نافذ ہوا کہ زکوٰۃ آپ نے دینی ہے؟ تو یہ 20 جون 1980۔ یہ کس کا زمانہ ہے؟ جنرل ضیاء الحق کا، ٹھیک ہے، 20 جون 1980 کو زکوٰۃ آرڈیننس کا نفاذ ہوا۔ اس کے بعد ہے یہ صحیح اور غلط ہے۔ قیام پاکستان کے بعد کئی سال تک آئین سازی کا کام التوا کا شکار رہا۔ یہ درست ہے، کیونکہ آئین پر کوئی کام بھی نہیں ہو رہا تھا۔ اس کے بعد ہے 1956 کے عین کے تحت پاکستان کے وزیر اعظم کے لیے مسلمان ہونے کی شرط نہیں تھی۔ یہ درست ہے، یعنی وزیر اعظم جو ہے وہ غیر مسلم بھی ہو سکتا تھا۔ اس کے بعد ہے ضیاء الحق کے دور حکومت میں پہلی دفعہ اسکولوں میں اسلامیات کی تعلیم کو لازمی قرار دیا۔ یہ صحیح ہے۔ اس کے بعد جب زکوٰۃ آرڈیننس بھی ضیاء الحق کے زمانے میں ہوا ہے، اور اسلامیات کی تعلیم بھی جو ہے اسکولوں اور کالجوں میں لازمی قرار دی گئی ہے۔ 1973 کے عین کے تحت سرکاری ملازمین میں سیاست میں براہ راست حصہ لے سکتے ہیں۔ نہیں، یہ غلط ہے، کوئی بھی سرکاری بندہ جو ہے وہ سیاست میں نہیں آ سکتا۔ اس کے بعد ہے عالمی انسانی حقوق کے اعلامیہ اور خطبہ حجۃ الوداع میں بہت سی باتیں مشترک ہیں، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطبہ دیا تھا حجۃ الوداع، ٹھیک ہے، اب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی حج کیا ہے، 4 عمرے کیے تھے اور ایک ہی حج کیا تھا، اور یہ خطبہ حجۃ الوداع جو ہے یہ پہلا بھی ہے اور آخری بھی ہے، تو یہ ان دونوں میں بہت سی باتیں جو ہے وہ مشترک ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کا اب میں نے 7 نشان بھی لگائے ہوئے ہیں، اور یہ آگے اس کا جو ہے یہ آپ پھر مشق میں سے دیکھ لینا کہ کیا ہے، مختصر سوالوں کے جواب ہیں، اور یہ 1973 کے آئین بہت لازمی ہے، اس کو آپ ضرور دیکھیں، ٹھیک ہے۔ قرارداد مقاصد کا بھی ہے، اور اس کے علاوہ خطبہ حجۃ الوداع بھی بہت لازمی ہے، اور یہ غلاموں کے ساتھ جو عورتوں اور غلاموں کے جو
بات ہے، اس کو بھی آپ دیکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا۔